السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک خاندان تھا۔ اس خاندان میں ایک عورت تھی جس کا نام سلمیٰ تھا۔ اس کا شوہر زاہد تھا۔ زاہد ایک محنتی شخص تھا جو دن رات اپنی روزی کمانے کے لیے محنت کرتا تھا تاکہ اپنے خاندان کی ضروریات پوری کر سکے۔ سلمیٰ ایک گھریلو خاتون تھی اور گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری اس پر تھی۔ ابتدائی طور پر ان کے تعلقات خوشگوار تھے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سلمیٰ نے اپنے شوہر سے ناراض ہونا شروع کر دیا۔ اسے یہ شکایت تھی کہ زاہد اس کے کاموں کی قدر نہیں کرتا اور وہ ہمیشہ اپنی محنت کو ترجیح دیتا ہے۔ سلمیٰ کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس کا شوہر اس کی قربانیوں اور محبت کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایک دن سلمیٰ کا غصہ بے قابو ہو گیا اور اس نے اپنے شوہر سے چند الفاظ کہے جو اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئے۔ سلمیٰ نے غصے میں آ کر زاہد سے کہا، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، تم نے ہمیشہ میری قربانیوں کو نظر انداز کیا ہے، تمہاری محبت نے میری زندگی کا بوجھ بنا دیا ہے، میں تمہارے بغیر زندگی گزار سکتی ہوں اور تم میری عزت نہیں کرتے اور مجھے ہمیشہ نیچا دکھاتے ہو۔ یہ الفاظ زاہد کے دل پر گہرے اثرات چھوڑ گئے۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے جدوجہد کرتا، لیکن اس کی باتوں سے ایسا لگتا جیسے وہ کسی غیر شخص سے بات کر رہا ہو۔ وہ افسردہ اور دکھی ہو گیا، لیکن اس نے اپنی زبان سے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ اللہ کے راستے پر چلنے والے انسان کو دل میں سکون اور اطمینان ملتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو اولیت دیتا ہے، لیکن سلمیٰ کی ناشکری اور بدزبانی نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ سلمیٰ کے الفاظ صرف زاہد کو ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو بھی ناراض کر گئے۔ اللہ نے اس عورت کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مصیبتیں بھیجنا شروع کر دیں۔ پہلا عذاب یہ آیا کہ اس کا کاروبار جو پہلے چل رہا تھا اچانک خسارے میں آ گیا۔ گھر میں غربت اور مشکلات بڑھ گئیں اور وہ پہلے والی خوشحال زندگی سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد سلمیٰ کی صحت خراب ہو گئی، وہ اکثر بیمار رہنے لگی اور اس کی جسمانی تھکن اور کمزوری بڑھنے لگی۔ اس کے شوہر زاہد نے اسے دوا اور علاج کے لیے مشورہ دیا، لیکن وہ اس کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ زیادہ تر جھگڑتی رہتی تھی۔ گھر میں خاندان کے افراد کے ساتھ بھی تعلقات میں دراڑ آنے لگی۔ وہ پہلے اپنے والدین اور عزیزوں کے ساتھ محبت سے رہتی، لیکن اب وہ ہر وقت غصے اور تکرار میں رہنے لگی۔ اس کی زندگی میں سکون اور خاموشی ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن سلمیٰ جس حالت میں مبتلا تھی، اس نے اللہ سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، میں نے اپنے شوہر اور تیری رضا کے خلاف بہت زیادتی کی ہے۔ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے نہ صرف میرے شوہر کی دل آزاری کی بلکہ میں نے تیری نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دے اور میری زندگی میں سکون اور کامیابی واپس کر دے۔ سلمیٰ نے اپنی سچی توبہ کا آغاز کیا۔ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس سے کہا، زاہد، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط سلوک کیا ہے، میں تم سے دل سے معافی مانگتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ اب سے تمہاری عزت کروں گی اور تمہیں محبت اور احترام دوں گی۔ زاہد جو ایک نیک دل شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کی توبہ کو قبول کیا اور اسے معاف کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہمیشہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلی رہتی ہے۔ سلمیٰ کی سچی توبہ کے بعد اللہ کی رحمت اس کی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کا کاروبار دوبارہ بہتر ہونا شروع ہوا، اس کی حالت اب بہتر ہونے لگی، صحت میں بہتری آئی۔ اس کے شوہر زاہد کے ساتھ اس کا رشتہ پھر سے مضبوط ہو گیا اور گھر میں محبت اور سکون واپس آ گیا۔ اس نے اپنے خاندان کے افراد سے بھی معافی مانگی اور ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے الفاظ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں اور جب ہم اپنے شریک حیات یا کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہماری زندگی میں آتا ہے۔
سلمہ نے اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے نتیجے میں جو عذاب جھیلا وہ ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو محتاط رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا اثر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کہیں سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔